اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ ان آیات سے اوپر جو آیت آئی تھی وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ، تو میں نے عرض کیا تھا کہ الذین لا يعلمون سے مراد مشرکین بنی اسماعیل ہیں، اور ان کا ذکر پیچھے آیت 112 میں گزر بھی چکا ہے۔ اس سے اوپر یہود و نصارہ کی شرارتوں کا ذکر تھا۔ اب یہ اسلام کے خلاف جو متحدہ محاذ بنا تھا، اس کا تیسرا رکن تھے یہ مشرکین بنی اسماعیل۔ اب یہ ان کی شرارت کا بیان ہے۔ انہوں نے بطور شرارت کچھ مطالبات کیے، کچھ اعتراضات اٹھائے۔ ان میں سے ایک مطالبہ تو یہ تھا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور وہ بھی ہم کلام ہوتا ہے جبریل امین کے توسط سے۔ تو آخر اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، اور وہ بھی کسی اور کے توسط سے ہم کلام ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ براہ راست اسے ہم سے بات کرنے میں کیا لگتا ہے؟ دوسری بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آخر کوئی ایسی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی کہ جسے دیکھنے کے بعد ہمارے پاس رسالت کے انکار کی گنجائش ہی باقی نہ رہے، جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو نشانیاں دی گئیں۔ اب ان کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے کیا لینا دینا تھا؟ یہ تو ان کے ماننے والے بھی نہیں تھے۔
لیکن معترضین کو اعتراض کا بہانہ جہاں سے مل جائے اسے تلاش کرنے میں یہ دیر نہیں لگاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے، لیکن جو پہلو ضروری سمجھا ان کا جواب دیا، جن پہلوؤں کو واضح کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یعنی وہ لا یعنی اور غیر ضروری سوالات و اعتراضات تھے، ان کو نظر انداز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو خاص مقصد کے ساتھ اتارا ہے اور بشیر و نذیر بنا کر اتارا ہے۔ سوال تھا، مطالبہ تھا، اعتراض تھا بنی اسماعیل کے مشرکین کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب بالواسطہ دیا ہے، براہ راست نہیں، کیونکہ یہ بے ہنگم قسم کے ان کے مطالبات تھے۔ جواب تو دینے کی ضرورت تھی کہ یہ مطمئن ہونا چاہیں تو ہو لیں، لیکن مطالبہ ایسا تھا کہ اس سے ان کے تعلق سے نفرت اور بیزاری پیدا ہو گئی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو مخاطب بنانے کے بجائے رسول کو مخاطب بنا کر ان کو جواب دیا ہے۔ 3 باتیں فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی کہ اے نبی ہم نے تم کو بالحق بھیجا ہے۔ بالحق کا مطلب ایک خاص مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دو۔ مالک الملک اپنی مملکت کے اندر رہنے والوں سے جس قسم کی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے وہ بالتفصیل ان تک پہنچا دو، یعنی ہمارا حکومتی منشور کیا ہے وہ ان تک بے کم و کاست پہنچ جانا چاہیے، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے۔ خطاب اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ پیغام انہی کو دینا ہے کہ ہم نے اس رسول کو بھیجا ہے اپنے پیغام تم تک پہنچانے کے لیے۔ پیغام پہنچانے کے لیے کسی ایک فرد کا انتخاب ضروری ہے، سب کو پیغامبر نہیں بنایا جا سکتا، اور چونکہ تمہارے سماج کے یہ گلے سرسبد ہیں اس لیے ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے پیغامبر یا رسول کی حیثیت سے۔ ایک بات تو یہ کہی ہے۔ دوسری بات یہ کہی ہے کہ ہم نے تم کو بشیر بنا کر بھیجا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی انہی سے کہنا ہے، اللہ کے رسول سے کہنے کی ضرورت ہوتی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقام و مرتبہ سمجھتے تھے، تو انڈائریکٹ ان سے کہا ہے کہ دوسرا کام اس نبی کا یا اس رسول کا یہ ہے کہ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں گے ان کو وہ بشارت دے دے کہ ان کا مستقبل تابناک اور روشن ہے۔ تیسری ذمہ داری یہ سونپی کہ یہ اس بات کو بھی تمہارے اوپر واضح کر دیں کہ اگر تم اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور ماضی میں بھی بے شمار قومیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں اور رسولوں کی بات نہیں مانی، تو ان کا انجام دیکھ لو کہ کیا ہوا۔ ان 3 باتوں کے بعد ایک بات اور کہی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جو لوگ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے تمہاری دعوت قبول نہیں کریں گے اور جہنم میں داخل ہوں گے، ان جہنم والوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔
یہ بھی اصلاً انہی کو پیغام دینا ہے کہ اگر تم اپنی کارکردگی کی خرابی کی وجہ سے جہنم کے اہل قرار پائے تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارے جہنم میں جانے کی وجہ سے رسول سے بھی باز پرس ہوگی کہ آخر آپ کو ہم نے کس لیے بھیجا تھا، آپ ان کو لائن پر لا کیوں نہیں سکے، انہیں راہ راست پہ کیوں نہیں لا سکے، کیسے جہنم میں چلے گئے؟ تو تمہارے جہنم میں جانے کے سلسلے میں اللہ کے رسول سے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ جن کو ماننا ہے اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتے تو وہ بھوگیں گے، اس کا کوئی اثر رسول پر پڑنے والا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت میں جواب کے جتنے پہلو ہیں ذرا وہ نگاہوں کے سامنے رہے۔ اس جواب سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جس قسم کی نشانی مانگ رہے ہیں اس قسم کی نشانی ماضی میں دی گئی ہے، لیکن کیا اس نشانی کا کوئی فائدہ ملا؟ حضرت موسیٰ عصا اور ید بیضاء کی نشانیاں لے کر آئے، لیکن نہ ماننے والے کیا مان گئے؟ تو اگر ہم ان کو بھی اسی طرح کی نشانی دے دیں تمہارے توسط سے تو یہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں، یہ بھی نہیں مانیں گے، اور ہم سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جانتا کہ یہ ماننے والے اسامی ہیں یا نہیں ہیں۔ دوسری بات اس سے معلوم یہ ہوئی کہ تمہاری رسالت اور دعوت کے حق ہونے کی نشانیاں بے شمار موجود ہیں، بس ان نشانیوں کو نشانی کے حیثیت سے لینے اور ان کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے بس۔ مثلا تمہارا حال تمہارے ماضی سے بالکل ہم آہنگ ہے، کل بھی تم صادق اور امین تھے اور آج بھی صادق اور امین ہو، کل بھی سماج کی محترم شخصیت تھے آج بھی سماج کی محترم شخصیت ہو۔ آخر کون سا پہلو ایسا ہے جو کل تمہارے اندر موجود تھا اور آج موجود نہیں ہے؟ کل تمہارے جن خصائص اور تمہارے جن خصوصیات اور تمہارے جن اوصاف کی وجہ سے یہ لوگ تمہاری عظمت کے معترف اور قائل تھے، کیا ان اوصاف میں سے کسی ایک وصف میں کمی واقع ہو گئی ہے؟ اگر نہیں تو تمہارا دعویٰ رسالت، تمہارا دعویٰ نبوت غلط کیسے ہو جائے گا؟ قرآن نے خود کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، لوگو میں نے تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزاری ہے، 1 سال 2 سال 20 سال نہیں، 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، کیا اس پورے عرصے میں میرے اخلاق میں، میرے کیریکٹر میں کوئی پستی تم کو نظر آئی؟ با اخلاق اور صاحب کردار ایسے ہی ہوتا ہے جیسے تم کہہ رہے ہو؟ سوچو، افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور دعوت کے حق میں جو دلیلیں ہیں ان میں سے یہ دلیل بھی ہے کہ آفاق اور انفس اور تاریخ کے بے شمار دلائل قرآن نے فراہم کیے ہیں، ان دلائل کو دیکھو تو تمہاری سمجھ میں خود آ جائے گا
کہ یہ جس توحید کی دعوت دے رہے ہیں اس توحید کو ماننے کے لیے تمام قرائن تو موجود ہیں، اس کی مخالفت کرنے کے لیے کوئی قرینہ سرے سے موجود نہیں ہے۔ آخر یہ یہی تو کہتے ہیں کہ ایک خدا کو مانو، باقی تمام جن معبودوں کو تم پوجتے ہو وہ سب باطل ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ اب تم خود دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے توسط سے جو پیغام تمہارے پاس بھیجا ہے، اس پیغام کا لفظ لفظ بول رہا ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، خاص آدمی ہے، اور کوئی انسان بغیر ہدایت ربانی کے یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ابھی بہت پہلے نہیں بلکہ اس ربع صدی میں اس بات کی تحقیق ہوئی ہے کہ انسان کا وجود نطفے کے بعد جس شکل میں ظاہر ہوا ہے وہ ہے علقہ۔ پہلے لوگ علقہ کے بارے میں کہتے رہے کہ جیسے جونک، اب یہ علقہ کو جونک، لیکن جونک کا نام کیوں لیا گیا ہے، جونک کی حیثیت کیا ہے، اس پر کوئی گفتگو نہیں ملتی تھی۔ اس صدی میں یہ تحقیق ہوئی ہے کہ یہ انسان نطفے کے بعد رحم مادر میں گھومتے 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 ایک جگہ جا کے چپک جاتا ہے۔ دیکھیں، جونک کے دونوں طرف منہ ہوتا ہے، اور علقہ کی یہ کیفیت نہیں۔ عہد حاضر کے محققین نے یہ بتایا کہ نطفے کے بعد جو شکل بنتی ہے وہ جونک کی نہیں ہوتی، لٹکا کی ہوتی ہے، لٹکا کی۔ جیسے ایک قطرہ ہے، ایک نطفہ ہے، اب وہ گھومتے گھومتے گاڑھا ہوتے 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 جا کر کے ایک جگہ چپک جاتا ہے۔ اب چپکنے کے بعد مادہ گاڑھا ضرور ہو گیا ہے مگر بالکل کڑا تو نہیں ہوا، تو وہ لٹک جاتا ہے۔ جیسے کوئی گاڑھا مادہ ہو نا، کہیں چپکا دو تو لٹک جاتا ہے، ایسی یہ لٹک جاتا ہے۔ تو اب اس زمانے کے جن لوگوں نے یہ تحقیق کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ نطفے کے بعد جو شکل بنتی ہے وہ علقہ کی بنتی ہے، علقہ کی۔ جب یہ تحقیق سامنے آئی تو لوگوں نے کہا کہ جناب آپ نے کوئی نئی بات تو کہی نہیں ہے، آج سے 1400 برس پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی تھی۔ اکبر رحمانی صاحب نے ایک رسالے میں پورا تفصیلی جائزہ لیا ہے اس زمانے کے محقق کا، تو انہوں نے بتایا کہ جب اس کے سامنے یہ بات آئی کہ جس تحقیق کو آج ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ تو 1400 برس پہلے سے موجود ہے۔ اس نے پوچھا کہاں ہے وہ بات، تو یہ آیت پیش کی گئی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً مُخْتَلِفًا علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ سورہ مومنین کا آیت نمبر 14 ہے نا۔ جب اس کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے نطفہ کو جو دوسری شکل دی ہے وہ علقہ کی ہے، اس کو بتایا گیا کہ علقہ کے معنی لٹکا جو آپ کہہ رہے ہو، تو اس نے کہا پھر یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ تحقیق آج ہو رہی ہے، بیان 1400 برس پہلے کا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں تھا، کیسے اس نے کہہ دیا اور وہ خود ایمان لے آیا۔ تو جس قرآن مجید میں اس طرح کے امور و مسائل زیر بحث لائے گئے ہوں جو اب تک لوگوں کے علم و تحقیق میں نہ آئے ہوں، اس کلام کا پیش کرنے والا عام انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خاص انسان ہوگا نا، اور یقیناً وہ اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بتایا تب اسے معلوم ہوا۔ ایک تیسرا پہلو یہ ہے
کہ اے نبی ہم نے تم کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، تمہارا کام ہے بشارت اور انذار بس۔ اب اگر یہ مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتے جائیں بارگاہ خداوندی میں، اپنی کارکردگی کا جواب خود دیں گے، اس کے سلسلے میں تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ پھر یہ بھی ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ اگر یہ تمہاری دعوت قبول نہیں کرتے تو ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، اور جب جہنم میں یہ جائیں گے تو اپنے جہنم میں جانے کی خود ذمہ دار ہوں گے، ذمہ داری تمہاری تو ہوگی نہیں۔ میں نے ابھی ان چاروں پہلوؤں پر گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس کے بعد ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ کفار اور مشرکین اللہ کے رسول پر اعتراض کے لیے جو غذا حاصل کرتے تھے، خوراک حاصل کرتے تھے، وہ یہود و نصارہ سے، اس لیے نہیں کہ ذہنی و فکری اعتبار سے ان سے بہت قریب تھے، نہ، بہت دور تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن جسے وہ ماننا نہیں چاہتے اس کے نہ ماننے کے لیے غذا آسانی سے وہاں سے فراہم ہو جاتی تھی، اس لیے انہوں نے ان کو اپنا گرو بنا لیا تھا۔ آج بھی ہوتا یہی ہے کہ کسی کی مخالفت کرنی ہو اور اگر اپنے مخالف کے یہاں سے بھی کوئی دلیل مل جائے مخالفت کی تو اس عقیدت کے ساتھ اسے بیان کرتے ہیں جیسے لگتا ہے ان سے ان کو بڑی محبت ہے، ان سے خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس راز سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ ہیں تو یہ بنی اسماعیل، لیکن تمہاری مخالفت میں گرو یہ بھی انہی کو بنا رہے ہیں، یہود و نصارہ کو۔ اور یہود و نصارہ کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا یہود و نصارہ کا معاملہ یہ ہے کہ اے نبی، یہود اور نصارہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے، نہ یہود تم سے راضی ہو سکتے نہ نصارہ، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود اور نصارہ صرف اور صرف تم سے خوش اور مطمئن اس وقت ہوں گے جب تم اپنا راستہ چھوڑ کر ان کی ملت کے پیروکار بن جاؤ، اس کے بغیر وہ تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شرارت کے اصل مصدر یہی ہیں، یہود و نصارہ ہیں، اس لیے ان کا خصوصیت کے ساتھ جگہ جگہ بنی اسماعیل سے خطاب کرتے ہوئے بھی ذکر ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ اپنی ریشہ دوانیاں اور اپنی شرارتیں بند نہیں کریں گے جب تک تم ان کی ملت میں نہ آ جاؤ، اور یہ ممکن نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تم تو رسول و نبی بنا کر بھیجے گئے ہو، لوگوں کو ہدایت و رہنمائی فراہم کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کی بات مان لینے کا سوال نہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں بات یہ ہوئی کہ نہ تم ان کی ملت میں جاؤ گے نہ وہ تم سے دشمنی اور تمہاری مخالفت چھوڑیں گے۔ تو اے نبی یہ تو تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اس لیے ان کی مخالفت کی کوئی پرواہ مت کرو، ان کی مخالفت سے تمہارے مشن پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ قل، صاف صاف اعلان کر دو، ان کو بتا دو کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت اصل ہدایت ہے، اور ہمیں ہدایت سے سروکار ہے۔ پرانی تہذیبوں کی کیا روایات ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں لکیر کا فقیر بننے اور لکیر پیٹنے نہیں آیا ہوں، میں تو ان اسباق کو دہرانے آیا ہوں جن کو لوگ بھول گئے تھے۔
تو ایک مجدد مقلد نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اگرچہ خطاب اللہ کے رسول سے ہے مگر یہاں بھی اصلاً بات کہی گئی انہیں یہود و نصارہ سے۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اے نبی اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ گیا ہے، تو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تمہارا نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی نصیر ہوگا۔ اتبعت لئن اتبعت اہواہم بتا رہا ہے کہ جس ملت کی پیروی یہ تم سے چاہتے ہیں وہ ملت ان کی خواہشات کا مجموعہ ہے، ان کی اہوا کا مجموعہ ہے، اس کا ہدایات ربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ایک طرف ہدایات ربانی ہیں اور دوسری طرف اہوا ہیں، ہدایات ربانی کو چھوڑ کر اہوا کی اتباع کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اگر تم نے ان کی اتباع کر لی تو یہ نوٹ کر لو کہ پھر نہ تمہارا کوئی ولی ہوگا نہ کوئی نصیر ہوگا، اور وہ بھی اس وقت جب کہ تمہارے پاس العلم آگا۔ کہاں اہوا اور کہاں العلم، ایک طرف خواہشات کا مجموعہ ہے اور دوسری طرف علم کی دنیا آباد ہے۔ علم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے خواہشات کی دنیا میں نہیں جا سکتے، تو اس لیے اب تمہارے پاس اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول سے اس کا اندیشہ تھا بھی نہیں، اس لیے اللہ کے رسول سے خطاب کا مطلب سیدھا سیدھا ہوا نا کہ یہ پیغام ان کو دینا ہے کہ تم کو جتنا زور لگانا ہے لگا لو، مگر یہ نبی یا رسول تمہاری ملت یا تمہارے اہوا کے متبع نہیں ہو سکتے، تو تمہاری یہ کوششیں رائے گاہ جائیں گی، کوئی حاصل نہیں ہے۔ ہاں جس کو ہم نے نبی اور رسول کے حیثیت سے بھیجا ہے وہ جس کام پر مامور ہے وہ کام انجام دے گا اور وہ پائے تکمیل تک پہنچے گا، کیونکہ ہمارا پروگرام ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک بار دنیا کو روشنی میں لا دیں، اب اس کے بعد ان کی ذمہ داری کہ وہ پھر اندھیرے میں جانا چاہتے ہیں یا روشنی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ ولی اور نصیر پر گفتگو بار بار ہو چکی ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ولی کہتے ہیں کارساز کو، کام بنانے والے کو، یعنی اگر کوئی کام بگڑ گیا ہو تو وہ بیچ میں پڑھ کر اسے بنا دے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ تم ان کے اہوا کے متبع ہو گئے تو کام تو تمہارا بگڑ گیا۔ اگر یہ کام بگڑ جائے گا تو کل قیامت کے روز محض اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ ہونے اور اللہ کا انتخاب ہونے کی وجہ سے تم گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ اور نصیر یہ بتا رہا ہے کہ نہ خاندانی عصبیت کام دے گی، نہ آبان و انصار کام دیں گے، نہ جن سے عقیدت قائم کی گئی ہے جو مرکز عقیدت ہے وہ کام دیں گے، کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے اے نبی ان یہود و نصارہ کے اعتراضات اور ان کے مطالبات اور ان کے القاءات کو بہت زیادہ اہمیت نہ دو، یہ شرپسند عناصر ہیں، یہ شرپسندی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے۔ وہ اپنا کام کریں، تم اپنا کام کرو۔ یاد رکھو کہ جس نے تم کو بھیجا ہے وہ تمہارے مشن کو پائے تکمیل کی تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی لیتا ہے، وہ اس کام کو کرے گا۔ آگے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، یہی لوگ ہیں جو اس پر بھی ایمان لائیں گے، اور جو اس کا انکار کرے گا تو وہ سمجھ لے کہ ایسے سارے لوگ خسارے میں ہوں گے۔ میں
اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ الذین آتیناہم الکتاب اور الذین اوتوا الکتاب یہ قرآن کی باقاعدہ دو الگ الگ اصطلاحات ہیں۔ اصطلاحات کا وہی مطلب ہوگا جو اصطلاحات کا ہوتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اس سے مراد بالعموم صالح اہل کتاب ہوتے ہیں، اور الذین اوتوا الکتاب آتا ہے تو اس سے بالعموم خراب اہل کتاب ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں کسی اور مقصد سے اسلوب بدل بھی گیا ہے، لیکن بالعموم یہی ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے صلاۃ بطور اصطلاح نماز کے لیے استعمال ہے، لیکن کہیں موقع ہو تو دعا کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے زکوٰۃ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے، لیکن صدقہ کے لیے بھی زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ جیسے صدقہ ایک اصطلاح ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے بھی اس کا استعمال ہو جاتا ہے، تو کہیں ورنہ عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ اور جی چاہے تو ایسی سورہ کی کئی آیتیں ہیں، دیکھ لیجئے۔ ایک تو آیت نمبر 114 دیکھ لیجئے، پھر سے نہیں 146 آیت نمبر 146 الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ دیکھ رہے ہیں؟ اسی طرح سورہ انعام میں بھی آیت نمبر 114 میں الذین آتیناہم الکتاب آیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے سورہ رعد کی آیت نمبر 36 میں بھی الذین آتیناہم الکتاب آیا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 52 میں بھی الذین آتیناہم، ہر جگہ یہی صالح اہل کتاب مراد ہے۔ تو یہ فرما دیا کہ دیکھو جو صالح اہل کتاب ہیں، ان صالح اہل کتاب ہی سے یہ توقع رکھو کہ وہ اس پر ایمان لائیں گے، کیونکہ یہ صالح اہل کتاب اپنی کتاب کی تلاوت کرتے رہے ہیں، جو کتابیں ان کے پاس موجود تھی۔ یہ صالح اہل کتاب کا غالب حصہ نصارہ سے تعلق رکھتا ہے، کچھ یہود کے بھی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو شاگردوں میں سے ایک پال اور ایک شمعون جو تھے، اگرچہ پال کے ماننے والے بہت زیادہ ہو گئے اور شمعون کے ماننے والے بہت کم رہ گئے، لیکن یہ بات قطعاً درست نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں شمعون کے پیروکار رہ ہی نہیں گئے تھے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، آخر تک تھے، البتہ ان کی تعداد کم تھی اور پال کے ماننے والے زیادہ تھے، اور ایسے لوگوں کے ماننے والے زیادہ ہوتے بھی۔ ارے آپ بتائیے، میلاد کرا دیجئے جنت مل جائے گی، نظر و نیاز کر دیجئے جنت مل جائے گی، گلگلہ طاق میں بھر دیجئے جنت مل جائے گی۔ یہ کتنا آسان ہے، اس راستے پہ چلنے والے لوگ بہت ملیں گے۔ آج بھی جتنے مالدار جاہل ہیں، سب پر ان لوگوں کی پکڑ ہے جو خالی یہی چند اوپر والے کام کرا کے جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، سب پر انہیں کی پکڑ، کیونکہ یہ آسان ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج اہل حق موجود ہی نہیں ہیں، آج بھی ہیں، اور شاید قیامت تک رہیں، اور جب نہیں رہیں گے۔ پہلے تو یہ تھا کہ جب وہ ختم ہو جاتے تھے تو دوسرا رسول آ جاتا تھا، اور اب کوئی رسول آنا نہیں ہے، اس لیے جب وہ ختم ہو گئے تو قیامت آ جائے گی سیدھے سیدھے۔ تو فرمایا کہ اے نبی، تمہارے اطمینان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ بنی اسرائیل میں جو کتاب کے حامل ہیں اور جو کتاب جس صورت میں بھی ان کے پاس موجود ہے اس کی وہ تلاوت کرتے رہیں، اور تلاوت کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ خالی ریڈنگ کرنا نہیں ہے، پڑھتے پڑھاتے اس کے مطابق عمل کرتے رہیں، یہ سب تلاوت کا حصہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہی اس پر بھی ایمان لائیں گے، کیونکہ ان کتابوں میں تمام تر تحریف کے باوجود آج بھی آخری کتاب، آخری رسول سے متعلق جو پیشین گوئیاں ہیں، جب ان پیشین گوئیوں پر تم کو پورا اترتے دیکھیں گے تو وہ ایمان لائیں گے۔
اور جو انکار کریں گے تو وہ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ان کو خسارے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ جو لوگ انکار کر رہے ہیں وہ نقصان اپنا کر رہے ہیں، تمہارا نقصان نہیں کر رہے ہیں۔ اگر تمہاری افرادی قوت میں اضافہ نہیں ہوتا تو اس سے تمہارا کوئی گھاٹا نہیں، زیادہ سے زیادہ جنگی محاذوں پر افراد کی قلت اور تعداد کی کمی کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، باقی اور کہیں نہیں۔ تو وہ بھی کوئی مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ جب کبھی اس طرح کا موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فوج میں داخل کر دیتا ہے اور پھر لوگ سرس ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اب آگے کی آیات میں حضرت ابراہیم اور ان کے جلیل القدر بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی سرگزشتہ حیات کا وہ حصہ پیش کیا جا رہا ہے جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور دعوت کی تائید ہو رہی ہو اور مشرکین کے جتنے دعوے ہیں سب کی تردید ہو رہی ہو۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ چاہے بنی اسماعیل ہو چاہے بنی اسرائیل، سمجھیں، یہ دونوں حضرت ابراہیم سے اپنا تعلق جوڑتے تھے، آگے چل کر کے دونوں دو پھانک میں بٹ گئے تھے، ایک بنی اسماعیل اور ایک بنی اسرائیل۔ تو بنی اسماعیل کے لیے حضرت اسماعیل مقتدی اور بنی اسرائیل کے لیے حضرت اسحاق مقتدی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت ابراہیم کا بھی، حضرت اسماعیل کا بھی، حضرت اسحاق کا بھی ذکر کر کے ان دونوں طبقات کو، یعنی یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین مکہ، ان سب کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو یہ ہیں تمہارے وہ پرکھے جن سے تم اپنی نسبت قائم کرتے ہو، اور یہ ہے تمہاری وہ زندگی جس کا ان کی زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تم کو سارے عالموں پر فضیلت دی۔ بنی اسرائیل سے کہنے کی یہ بات تھی، بنی اسماعیل سے کہنے کی بات تو تھی نہیں، کیونکہ ابھی تک ایک طویل عرصے سے حکومت اور اقتدار تو انہی کے ہاتھ میں رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یہ میرا تمہارے اوپر کرم تھا کہ میں نے تم کو دوسرے لوگوں پر فضیلت دی تھی، امامت، قیادت اور سیادت تمہیں دی تھی، یہ میرا فضل تھا، اور میں اپنے فضل کو جب چاہوں واپس لے سکتا ہوں، اس لیے اس پہلو کو کبھی نظر انداز مت کرنا۔ پھر آگے فرمایا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی شفاعت کسی کے کام آئے گی، اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی بہم پہنچ سکے گی۔ یعنی قیامت کے دن اگر لوگ چاہیں کہ جہنم سے نجات کے لیے جو کچھ ان کے پاس ہے کل دے کر نجات حاصل کر لیں تو ممکن نہیں ہوگا۔ پہلی بات میں پیچھے بتا چکا ہوں، آیت نمبر 47-48 میں، ٹھیک یہ دونوں آیتیں وہاں بھی آئی ہیں، معمولی الفاظ کا فرق ہے، بس بہت معمولی، ورنہ بالکل یہ دونوں آیتیں آ چکی ہیں، اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ میں نے وہاں ذکر کیا تھا کہ یہ نفی لازم نفی ملزوم کے لیے بھی آتا ہے، نفی ملزوم نفی لازم کے لیے بھی آتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کسی کا کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا،
تو وہاں یہ بات پیش نظر ہوتی کہ وہاں بطور معاوضہ دینے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں، جب ہوگا نہیں تو دیں گے کہاں سے، اور دیں گے نہیں تو قبول کیے جانے کا کیا سوال۔ ٹھیک اسی طرح سے وہاں کوئی شافع ہوگا ہی نہیں، جب شافع ہوگا ہی نہیں تو شفاعت کیسے ہوگی، اور شفاعت ہوگی نہیں تو شفاعت قبول کیسے کی جائے گی۔ شافع ہوں گے مگر تمہارے مقرر کردہ نہیں، اللہ کے مقرر کردہ ہوں گے۔ تو تم نے وکیل بنا کے رکھا ہے دوسروں کو، اور عدالت نے تمہارے وکیل کے طور پر دوسروں کا نام لے لیا، کیا فائدہ ان کی وکالت سے؟ تو تم نے جن کو شفیع سمجھ رکھا ہے وہ شفیع نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے ہی نہیں، ان کو یہ کرسی ہی نہیں ملے گی، یہ منصب ہی نہیں ملے گا۔ تو جب وہ ہوں گے ہی نہیں تو شفاعت کیا کریں گے؟ شفاعت نہیں کریں گے تو شفاعت کے قبول کی جانے کیا سوال۔ معاوضہ ہوگا، معاوضہ بھی ہوگا اور شفاعت بھی ہوگی۔ معاوضہ کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال معاوضہ بنیں گے۔ شفاعت کیسے ہوگی؟ جن کو اللہ تعالیٰ بطور شفیع منتخب کرے گا، مقرر کرے گا۔ تو اس لیے اپنے تصور کو چھوڑو، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جا سکے گی، نہ کسی کو ہمدردی ہوگی، نہ عوام، نہ انصار، نہ پارٹی، نہ اہل مسلک، نہ اہل فکر، کوئی نہیں۔ تو جب یہ سب ہوں گے ہی نہیں تو کہیں سے کسی قسم کی مدد ملنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں ان دونوں آیتوں پر تفصیلی گفتگو وہاں کر چکا ہوں، اس لیے یہاں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اب آگے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اذ کے ذریعے سے، جیسا کہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ بیان واقعہ کے لیے آتا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سلسلوں، یہود، نصارہ اور مشرکین کے تینوں کے سلسلے کے بابا آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ان کے سامنے پیش کی ہے، اور فرمایا کہ یاد کرو جب کہ ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ذریعے آزمایا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ ابتلا کے معنی جانچنے، پرکھنے اور امتحان لینے کے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو ابتلا میں کیوں ڈالا، ان کا امتحان کیوں لیا؟ آپ بہت جینیس طالب علم ہیں، لیکن کیا آپ کا امتحان نہیں ہوگا؟ امتحان ہوگا۔ یہ امتحان ہوتا ہی ہے تربیت دینے کے لیے، حوصلہ قائم رکھنے کے لیے، پیش رفت میں تسلسل برقرار رکھنے کے لیے امتحان اسی لیے ہوتا ہے۔ ابھی امتحان کا تصور ختم کر دیا جائے، آپ کی پیش رفت رک جائے گی۔ تو یہ تو ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے جتنے محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اتنے ہی زیادہ امتحانات لیتا ہے اور ان پر اتنی ہی زیادہ کڑا امتحان لیتا ہے۔ عاصم صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، ہم لوگ تو اس دنیا سے کم واقف ہیں، کہ جن ممالک میں تعلیم کا معیار زیادہ اچھا ہے وہاں امتحانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں جہاں تعلیم کا معیار اونچا ہے وہاں ہر 2 مہینے پر باقاعدہ امتحان ہوتا ہے، اور اساتذہ پریشان رہتے ہیں کہ سال بھر تو پرچہ بنانے اور سیٹ کرنے میں لگتا ہے، پھر کاپیاں چیک کرنے میں۔ امتحان دینے کے لائق جو ہوں گے امتحان انہی کا نہ ہوگا، جو امتحان دینے کے لائق نہیں ان کا کیا امتحان ہوگا خاک۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا، اور یہ بھی دیکھیے یہ الفاظ بطور خاص دھیان میں رہیں۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کو امتحان میں ڈالا کس نے ڈالا؟
اس نے جو ان کے لیے ربوبیت کا سارا سامان کر رہا ہے اس نے امتحان میں ڈالا، یعنی محسن نے امتحان میں ڈالا ہے، یہ نہ ہوا؟ دشمن نے نہیں، محسن نے امتحان میں ڈالا ہے۔ اب محسن امتحان میں ڈالے، اگر امتحان دشمنی کے لیے ہے تو وہ محسن نہیں، اور اگر وہ محسن ہے تو یہ امتحان بھی احسان ہے۔ رب پر گفتگو ہوئی ہے نا سورہ فاتحہ کے شروع میں نے یہ بات کی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت رب ہے۔ حیرت ہوتی ہے، یہ سن القرآن وغیرہ جو کتابیں شروع میں پڑھائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام اس میں لکھے گئے ہیں اور رب ہے ہی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم صفت جس کا قرآن مجید نے خاص موقعوں پر جم کے ذکر کیا ہے، وہ ان 99 ناموں میں ہے ہی نہیں۔ اب اپنے جی سے جب نام آپ بنائیں گے تو یہی ہوگا، کیا ضرورت ہے 99 نام اترنے کے؟ 999 کو نہیں کر دیتے؟ کیا پریشانی ہے بھائی؟ اللہ کے 99 نام، رسول کے 99 نام کہہ رہے قرآن سے نکالا ہے، قرآن میں تو رب بھی ہے، کہاں نہیں، کیوں نہیں نکالا؟ تو یہ سب بہت نام ہے اللہ تعالیٰ کے، ان میں سے اگر رب بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ بندے کے ساتھ اس کا جو محبت آمیز تعلق ہے وہ سب سے زیادہ اسی رب سے نمایاں ہوتا ہے۔ تو ابراہیم کو ان کے رب نے متعدد کلمات کے ذریعے آزمایا۔ یہ کلمات سے مراد امتحانات ہیں، کلمات سے مراد امتحانات ہیں۔ اب جانتے ہیں کلمات کلمہ کی جمع ہے، اب یہاں امتحانات کے لیے کلمات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں کسی کی عظمت اور استقامت کا جائزہ لینے کے لیے جو احکام دیے جاتے ہیں اور جن کی تعمیل واجب اور لازم ہوتی ہے، ان کے لیے کلمات کے استعمال میں حکمت یہ ہے کہ ہم نے دباؤ ڈال کر، پریشر ڈال کر، پکڑ کے یہ کام کروایا نہیں، کہہ دیا بس۔ دیکھیے، کروانے اور کرنے کے لیے کہہ دینے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو پکڑ کے گاڑی میں ڈال دیا اور کہا آپ جائیے مٹی دے کے آئیے، اس میں اور اس میں کہ بھائی آپ کے استاد ہیں جن کا انتقال ہوا ہے، آپ جائیے مٹی دے کے آئیے۔ اگر گاڑی میں ڈال دیا تب بھی مٹی دینے گئے، محض کہہ دیا تب بھی مٹی دینے گئے، کیا دونوں جانے میں فرق نہیں ہے؟ بہت فرق ہے۔ یعنی ایک میں آپ چاہتے تو جاتے اور چاہتے تو نہ جاتے، آپ کو اختیار تھا، مگر دوسرے میں جانا ہی جانا تھا۔ اب تو گاڑی میں بند ہو گئے تھے، نکل کے جاتے کہاں؟ تو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جن امتحانات میں ڈالا، جبراً پکڑ کے اس امتحان میں نہیں ڈالا، زبردستی امتحان حال میں لا کے نہیں بٹھا دیا، کہہ دیا بس۔ اور محض کہہ دینے کی وجہ سے ان امتحانات کو حضرت ابراہیم نے اس قدر سیریسلی لیا، سنجیدگی کے ساتھ لیا کہ ان امتحانات کو پاس کرنے کی ساری کوششیں کر ڈالی۔ اللہ اکبر! یہ ہے کلمات کا استعمال سمجھ رہا نا کہ کلمات کا استعمال کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جن امتحانات میں ڈالا، ان امتحانات میں جانے کے لیے کوئی جبر نہیں کیا، کہہ دیا بس، کہہ دینا کافی ہو گیا۔ یہ ہے کلمات کے اس استعمال پر توجہ دیجیے گا، ورنہ کلمات کی ساری حکمت اور حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اس کی بلاغت ذہن میں رہنی چاہیے کلمات کے استعمال کی۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا بحیثیت نبی و رسول، تو ایک تو پورا ماحول شرک کا تھا، پورا ماحول، بس سمجھیں۔ دوسرے، جس گھر میں پیدا کیا وہ مہنت کا گھر،
بت گر، بت فروش، بت پرست، ایسے گھر میں جانے کے بعد خالصتاً مخالف ماحول میں توحید کی اذان دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ابھی حسن کو معلوم ہو جائے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں گے جس سے ابا سخت ناراض ہوں گے، ہمت نہیں کی کر لیں ہے۔ مگر داد دیجئے حضرت ابراہیم کی ہمت کو، صرف مشرکانہ ماحول ہی نہیں تھا، باپ مہنت، بت گری کے کارخانے کا انچارج، بت گروں کا امام اعظم، بت فروش، اس سے روزی روٹی کا مسئلہ حل ہوتا ہے، اور بت پرست، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا توحید کی اذان دو۔ کیا کیا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ اتَّخَذُوا أَتَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا توحید کی اذان دے دو خالص شرک کے ماحول میں، اور وہ بھی شرک کے اس اڈے میں جہاں سے شرک امپورٹ ہوتا ہو۔ ایکسپورٹ ہوتا ہو کیا؟ ایکسپورٹ ہوتا ہے، مگر بولے نہیں آپ، اب ہم پوچھ رہے ہیں تب بولے۔ شرک ایکسپورٹ ہو رہا ہو جہاں سے، وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ یہ معبود ہیں؟ تعجب ہے۔ میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کیا سمجھتا ہوں؟ کھلی گمراہی میں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی جگہ جانے کا اور توحید کی اذان دینے کا حکم تو نہیں دینا چاہیے تھا نا، جہاں جان جوکھوں کا کام ہو، مگر دیا۔ ایک منظور صاحب ہیں، بھی ہیں ہم لوگوں کی عمر کے ہیں، بیچارے تھوڑا سا وہ تحریک سے قریب ہوئے، اسلام کو انہوں نے سیکھا، خالص بدعتی گھرانے کی پیداوار۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ جائیے اپنے گھر والوں کو سمجھائیے۔ انہوں نے کہا بڑا مشکل ہے، میرے ابا تو اتنے سخت ہیں کہ ان کو جلاد کا نام دینا زیادہ موضوع ہے۔ کہا نہیں، مگر جائیے سمجھائیے۔ گئے، سمجھایا، راہ راست پہ لانے کی کوشش کی۔ اکیلے بیٹے ہیں یہ اپنے باپ کے، بڑی پراپرٹی، کافی جائیداد ہے، سینکڑوں بیگھہ زمین ابھی ہیں موجود، لیکن باپ نے نکال دیا، گھر سے نکال دیا۔ بہت مارا بھی، بہت ستایا بھی، دوسروں سے پٹوایا بھی، ان سارے حربے انہوں نے استعمال کر ڈالے، اور جب دیکھا کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، بجائے اس کے کہ لائن پہ آ جائے، ہم ہی کو بے لائن کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ ابھی اس سے پہلے جب تک میری ملاقات ان سے ہوئی تھی، گھر جانا نصیب نہیں ہوا تھا۔ قریب 25-30 برس ہو گئے گھر سے نکالے ہوئے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیچارے کچھ کام کر لیتے ہیں، اور اسی سے گزر بسر کسی طرح سے کر رہے ہیں، سر چھپانے کی ابھی اور کوئی نہیں ہے ان کے آگے پیچھے، پوری جائیداد ان کو ملنے والی۔ وہ کہہ رہے ہیں میں کل بیچ کر کے سب کھا جاؤں گا، کچھ نہیں چھوڑوں گا تمہارے لیے۔ اب ادھر پتہ نہیں کیا حال ہے، میں نے پوچھا نہیں، بہرحال آج میں فون کر کے پوچھتا ہوں، یاد آ گیا تو ذکر کر دیا۔ یہ کام آسان نہیں ہے، اس امتحان کو پاس کر لینا حمزہ میاں آسان نہیں ہے، مگر ابراہیم نے یہ امتحان پہ فَأَتَمَّهُنَّ کل کو پورا کر دیا۔ دوسری مثال لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قوم میں جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ اگر تم بت پرستی نہیں چھوڑتے تو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءٌ مِّنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ انہوں نے کہا
اپنی قوم میں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے خود باقاعدہ ستائش کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ جناب ہم تم سے اور اللہ کے علاوہ جن کو تم پوجتے ہو ان سے بالکل بری، مطلب نہ تمہارے فکر و عقیدے سے میرا کوئی تعلق نہ اور نہ تمہارے معبودوں سے کوئی تعلق ہے۔ یہ اعلان معمولی اعلان نہیں ہے۔ سانپ کے ہاتھ میں کے بل میں انگلی ڈالنا اور شیر کے منہ پر اس کو چیلنج دینا ہے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ مکھی کے چھتے کو چھیڑ دینا ہے، آسان کام نہیں ہے، مگر یہ کیا۔ پھر باپ نے ان کو گھر سے جو نکالا پوری سختی کے ساتھ، تو گھر سے یہ نکل بھی گئے اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم یہ رہا کہ دیکھو ماں باپ کتنی ہی زیادتی کیوں نہ کریں لیکن ان کے ساتھ سلوک میں کمی نہیں آنی چاہیے، شروع سے یہ حکم رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دونوں کام کیا بدرجے اتم۔ جب باپ کو انہوں نے حضرت ابراہیم نے سمجھانا چاہا تو انہوں نے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تم میرے معبودوں سے مجھ کو برگشتہ کر رہے ہو اور خود بھی برگشتہ ہو رہے ہو۔ لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا۔ نکل جاؤ یہاں سے، بھاگو۔ وہجرنی ملیا، ملیا مطلب سدیو کے لیے، ہمیشہ کے لیے، نکل جاؤ، بھاگو، اب اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ کیا کیا؟ اے مولوی صاحب شرک کے تعلق سے کچھ نرم گوشہ پیدا کر لیا کیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہارے اس توحید کے اعلان کی وجہ سے نمرود نے تمہارے جلانے کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، جلا دے گا۔ تو انہوں نے کہا جل جاؤں گا، اور واقعی آگ میں نمرود نے ڈال دیا۔ پیچھے ہٹے کیا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، نمرود نے ہی کہا تھا نا اس کو آگ میں ڈال دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اگر مدد کرنی ہے تو اس کو راستے سے ہٹائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ڈال دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو، کون سی بیوی؟ حضرت ہاجرہ، جن کی عمر کتنی تھی؟ 55 سال، مجھ سے چھوٹی تھی، مطلب کل کے حساب سے نہیں، عمر کے لحاظ سے 55 سال کی عورت کی عزت کو خطرہ ہو سکتا ہے نا، بہت بوڑھی تو نہیں ہے، مگر کہا اپنی اس 55 سالہ عورت کو اور اپنے ننھے سے بچے کو، کون سا ننھا بچہ؟ جو 85 سال کی عمر میں ملا تھا، 85 سال کی عمر میں ملا تھا جب بالکل بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی کو اس کڑے امتحان میں ڈالنے کا اور بیٹے کو اس کے ساتھ کرنے کا امتحان ڈالا کا لے جاؤ اور کہاں ان کو ڈال دو؟ بے آب و گیا سرزمین میں، جہاں نہ انسان نہ پانی، سن رہے ہیں؟ وہاں لے جا کے ڈال دو۔ فرمایا کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم نے دعا بھی کی اور اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ وادی غیر ذی زرع میں لے جا کر کے بسایا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا، لے جا کے بسا دیا۔
اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ چلے آئے، اللہ تعالیٰ کو ہم تو چھوڑ دو جاؤ۔ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہاں چھوڑا ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں، تھوڑا انتظام تو کر دینا، لیکن کہا چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، چلنے پھرنے، فلما بلغ معه السعی، چلنے پھرنے کے لائق ہوا تو کیا حکم دے دیا؟ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، چلنے پھرنے کے لائق ہوا تو حکم آ گیا ادھر سے، کیا؟ ذبح کر دو۔ اب بتاؤ، یہ سب وہ امتحانات ہیں جن امتحانات کو سخت ترین امتحان قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن فَأَتَمَّهُنَّ، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تم کو لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ امامت اتنی آسانی سے مل جاتی ہے؟ ہم لوگ روز دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اقتدار کو واپس کر دے، ان ظالموں کو ہمارے سر سے ہٹا دے، اور انگلی کٹا کے بھی شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے ملتی ہے امامت؟ اتنے سارے مراحل سے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اب انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کا امام تم کو بناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امامت کب دی؟ جب کڑے کڑے امتحانات سے گزار کر ان کو دیکھ لیا کہ وہ کل میں پاس ہو گئے۔ پھر اولاد کے لیے در دیکھو، آپ لوگ تو باپ ہو نہیں، بیٹے ہو نا، آپ کیا جانو؟ ہم سے پوچھو، ان سے پوچھو، باپوں سے پوچھو تو پتہ چلے۔ جیسے ہی ان کو ان کی امامت کا اعلان ہوا یا خوشخبری سنائی گئی، تڑ سے انہوں نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا اے اللہ یہ امامت میری ذریت میں بھی باقی رہے گی؟ بڑھوتی میں اگر یہ پتہ چل جائے کہ میں تو امام بنا دیا گیا، ذریت کو امامت مل جائے گی، جوانی واپس آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اور میری ذریت میں سے بھی کچھ لوگوں کو یہ امامت ملی رہے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں رہے گی، لیکن ظالموں کے لیے میرا یہ عہد نہیں ہے۔ تمہاری ذریت کو بھی امامت دوں گا، لیکن جو اپنے اعمال اور کردار کی وجہ سے فَأَتَمَّهُنَّ کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے، ظالمین کی کیٹیگری میں آئیں گے، ان کے لیے نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو امامت ملی ہے اس وقت؟ ارے بولو نا، اس وقت امامت حاصل ہے مسلمانوں کو؟ لگتا ہے ظالمین میں سے ہم لوگ ہیں۔ تو پھر ظلم والی کیٹیگری سے باہر آئے، اتمام والی کیٹیگری میں آئے تو امامت آئے گی، ایسے نہیں آئے گی، نہیں تو جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ کریں گے۔ اب ایک اور پہلو دیکھیے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے البیت کو مثابہ بنایا لوگوں کے لیے۔ البیت سے مراد بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ، مثابتن کے معنی مرکز اور مرجع۔ یہاں جس البیت کا ذکر کیا ہے اس البیت کا ذکر تورات کی کتاب پیدائش باب 12 میں بھی ہوا ہے، لیکن وہاں بیت ایل لکھا ہوا ہے، بیت ایل، اور عبرانی زبان میں ایل مانے اللہ، تو بیت اللہ تو ہوا۔ تو یاد کرو جب کہ ہم نے البیت کو یعنی بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز و مرجع بنایا اور امن بنایا۔ امن، مرکز و مرجع آج تک ہے، سب جانتے ہیں، جائے امن بھی ہے، سب جانتے ہیں۔ ایک خاص خالی خانہ کعبہ نہیں بلکہ ایک خاص ایریا ہے جسے حدود حرم سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ مکمل طور سے امن کا گہوارہ، مکمل طور سے کوئی اپنے دشمن کو بھی وہاں پکڑ کر نہیں مارتا۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو بنایا، خانہ کعبہ کو مثابہ اور امن بنایا، اور مثابہ اور امن بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول بھی فرمائی۔ وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم میں سے ایک جگہ کو مصلی بنا لو۔ مصلی، مصلی مانے نماز پڑھنے کی جگہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کی رائے اس میں مختلف ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے۔ مقام ابراہیم سے مراد بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ وہ پورا علاقہ اور ایریا جہاں آپ ٹھہرے تھے، جہاں نماز پڑھاتے تھے، جہاں خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، یہ کل ہے۔ پتھر والی بات تو قطعاً درست نہیں معلوم ہوتی، اس لیے کہ من مقام ابراہیم ہے، پتھر میں سے ایک جگہ کو مصلی بنا لو، تو ایک تو پتھر پہ کھڑے تھے، اب اس میں سے بھی ایک جگہ کو مصلی بناؤ، کیسے بناؤ گے، اور کتنے لوگ کب وہاں نماز پڑھیں گے؟ تو اس لیے یہ تو ناقابل فہم ہے۔ دوسری بات، جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، آج کل تو اس کو ہٹا دیا ہے، ورنہ باقاعدہ وہاں ایک گولڈن مینار چھوٹا سا موجود تھا، ابھی 3-4 سال 5 سال پہلے تک، یعنی عبداللہ کے زمانے سے پہلے تک، تو وہ باقاعدہ اسے مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو وہاں تو نہیں، لیکن آس پاس لوگ کوشش کرتے تھے کہ طواف کرنے کے بعد نماز وہیں پڑھیں۔ لیکن من مقام ابراہیم، اگر مقام ابراہیم سے مراد وہی ہے تو اس کے کسی حصے میں نماز پڑھنے کی گنجائش کہاں سے بنے گی؟ تیسری رائے زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ علاقہ، وہ جگہ جہاں ان کی قیام تھے، یعنی وہ پورا ایریا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں نماز پڑھاتے تھے، اور اشارہ جو ہے وہ اس پورے حدود کی جانب ہے جس کو ہم حدود حرم کہتے ہیں۔ پچھم طرف تو یہ حدود حرم باقاعدہ مکہ سے نکل جانے کے بعد پڑتا ہے، جو جدہ جاتے ہوئے، اور ادھر بھی اتر سائیڈ میں مسجد عائشہ تک یہ حصہ پھیلا ہوا ہے، پورب اور پچھم بھی خاصا ہے۔ اب ان میں سے کہیں بھی لوگ نماز پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ حدود حرم میں داخل ہو کے نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب کچھ اور ہے۔ اب ظاہر ہے اگر بیت اللہ ہی میں موقع مل جائے تو ثواب اور بڑھ جائے گا، اور اگر خانہ کعبہ کے اندر گھس کے پڑھنے کا موقع مل جائے تو ثواب اور بڑھ جائے گا۔ یہ تو ہے، امامت ہی مل جائے تب کیا پوچھنا۔ تو وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا، پختہ عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیے، ایک عہد آتا ہے بغیر کسی صلہ کے، وہ عام طور سے استعمال ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں عہد بصلہ الا بھی آتا ہے، تو وہاں تھوڑا سا معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عہد الا کے معنی ہوتے ہیں کسی پر کوئی ذمہ داری ڈالنا، کوئی بوجھ ڈالنا، کسی شرط کا پابند بنانا، اور عہد سیدھے سیدھے کے معنی ہوتے ہیں معاہدہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹے دونوں پر یہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ تم دونوں پاک رکھو میرے گھر کو، اور اس کی نظیریں عہد الہ کی اس معنی کی بہت ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 میں ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم
کو یہ ذمہ داری سونپی تھی اس سے پہلے کہ اس درخت کے قریب مت پھٹکنا، لیکن بھول گیا۔ ہم نے اس کے اندر عزم کی پختگی نہیں پائی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60 میں ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا ہم نے تمہارے اوپر تم کو اس کا ذمہ دار و انچارج نہیں بنایا تھا کہ شیطان کی پوجا مت کرنا؟ ذمہ دار باقاعدہ بنایا تھا، خالی کہہ نہیں دیا تھا۔ تو اس کی بہت ساری نظیریں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ جو کہا کہ ابراہیم و اسماعیل سے ہم نے کہا تھا، ان کو اس کا پابند بنایا تھا کہ وہ دونوں میرے گھر کو پاک رکھیں، یہ تطہیر ظاہری بھی ہے اور تطہیر باطنی بھی ہے، دونوں نجاستوں سے پاک کرنا ہے۔ نجاست ظاہری تو ظاہر ہے، پیخانہ، پیشاب، کوڑا کرکٹ، اس سے کل سے پاک رکھو تاکہ دنیا کے سارے لوگ آئیں تو توحش نہ ہو بلکہ انس پیدا ہو۔ یہ تو ظاہری، جی یہ ظاہری ہوا۔ اور باطنی نجاست میں کئی چیزیں ہیں جن میں سر فہرست شرک ہے، کیونکہ شرک کو بھی نجس قرار دیا گیا ہے، نجاست قرار دیا گیا ہے۔ تو خاص طور سے شرک سے اس کو پاک رکھنا، الحمدللہ اب تک وہ شرک سے پاک ہے، اور بہت ساری چیزیں تو داخل ہو چکی ہیں لیکن شرک سے الحمدللہ پاک ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ خانہ کعبہ جب یا حدود حرم جب شرک سے پاک نہیں رہ جائیں گے تو قیامت آ جائے گی، پھر دنیا بچے گی نہیں۔ فرمایا کہ کن کے لیے پاک رکھو، اور ظاہر ہے اپنے لیے تو رکھنا ہی رکھنا ہے، کہنے کی کیا ضرورت؟ اپنا کرتا پائجامہ ذرا دھل کر پہنیے، یہ کون سی کہنے کی بات ہے؟ ذرا ابو کا کرتا بھی پریس کر دیا کیجیے، یہ کہنے کی ضرورت ہے؟ تو طواف کرنے والوں کے لیے، وقوف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے فرمایا۔ طائفین سے مراد وہ لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے مقامی غیر مقامی دونوں آتے ہیں۔ وہ آئیں تو شرک کی کوئی آلودگی ان کو نظر نہ آئے کہ تکدر پیدا ہو۔ والعاکفین، وقوف کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی طرف یکسو ہو جانا، مکمل طور سے کٹ کے ہو جانا، اسی سے اعتکاف ہے۔ یعنی جو لوگ اور جگہوں سے کٹ کر خانہ کعبہ میں آ کر بیٹھ جائیں اپنا خاصا وقت اس میں گزارنے کے لیے، تو ان بیچاروں کو شب و روز کے کسی وقت میں کسی نجاست کا احساس نہ ہو، چاہے وہ شرک کی نجاست ہو یا ظاہری نجاست ہو۔ اور رکع و سجد، یہ راکع کی جمع رکع اور ساجد کی جمع سجود، تو یہ رکوع کرنے والوں اور سجدہ کا رکوع اور سجدہ یہ دونوں استعارہ ہے یا تعبیر ہے نماز کی، یعنی نماز پڑھنے کے لیے جو صرف آتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں صرف نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو نماز کے ساتھ ساتھ طواف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کچھ دنوں کے لیے جا کر کے وہیں رک جانے کے لیے۔ ہم لوگ جائیں گے تو اعتکاف کے لیے، مطلب کسی اور مقصد سے جائیں تو بات دوسری ہے، لیکن اگر عمرہ کی غرض سے جائیں گے تو کچھ دنوں کے لیے وہاں اعتکاف کرنا چاہیں گے نا۔ خانہ کعبہ میں سونے کی جگہ نہ ملے لیکن یکسو ہونے کی جگہ تو ملتی ہے نا۔ اب اس سلسلے کی آخری آیت ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جبکہ ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس گھر کو بلد آمن بنا دینا۔ کس گھر کو؟ خانہ کعبہ کو۔ یہاں جو آئے بنداس تیری عبادت کر سکے۔ بلد آمن کے معنی بنداس، بنداس جانتے ہیں نا، تو آپ کے دیہات میں بولا جاتا ہے، یعنی کوئی اندیشہ، چور پہنچ جائے تو وہ بھی اس کا ڈر نہ رہے کہ کوئی آگے پکڑ لے گا، یہاں کوئی ہٹا دے گا، کوئی بھگا دے گا۔ ہم تو انڈین ہیں، پاکستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، ایرانی ہیں، تورانی ہیں، کوئی مسئلہ نہ رہے، جو جائے وہاں پہنچ جائے
تو پورے امن و سکون کے ساتھ، یہاں تک کہ دشمن بھی اگر وہاں آ جائیں تو ان کو بھی یہ ٹینشن نہ رہ جائے کہ گرفت میں آ جائیں گے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے لوگوں کو ثمرات کا رزق دینا۔ ثمرات بھی یہ صرف پھلوں کے لیے نہیں آتا، یہ رزق کی تعبیر ہے۔ مطلب ہر وہ چیز جو محنت سے حاصل ہو اس کے لیے ثمر کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جتنے لوگ یہاں محنت کریں ان سب کو محنت کا پھل اس قدر ملے کہ ان کے رزق میں کسی قسم کی تنگی کا احساس نہ ہو۔ اور آج آپ جا کر دیکھیے، دنیا کی کوئی جائز غذا ایسی نہیں ہے، کوئی جائز غذا ایسی نہیں ہے جو مکہ میں نہ ملتی ہو۔ دنیا کا کوئی مال ایسا نہیں ہے جس کا استعمال جائز ہو اور مکہ میں نہ ملے۔ مکہ میں کوئی کاروباری ایسا نہیں ہے جو بھوکوں مرے، کوئی نہیں ہے ہی نہیں سرے سے۔ اور طور ہے یہ بھیک مانگنے والے جن کو عادت ہے بھیک مانگنے کی، وہ تو مانگتے رہیں گے، ہمیشہ مانگتے رہیں گے، لیکن وہاں رہ کر ثمرات حاصل کرنے کی خواہش اور اس کے لیے جہد و عمل کرنے والے معاشی تنگی کا شکار نہ تھے نہ ہیں۔ یہ اس جگہ کی بات ہے جہاں نہ آب نہ گیا، جہاں نہ دانا نہ پانی، کچھ نہیں تھا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو رزق کا دریا بہہ گیا۔ لیکن یہ کہا تھا کہ اے اللہ یہاں ان کے لیے میری دعا ہے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے میری یہ دعا ہے کہ ان کو روزی کی تنگی کی دقت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری درخواست منظور ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جو کفر کرے گا میں اس کو بھی نوازوں گا، تھوڑا ہی سے صحیح مگر دوں گا۔ حضرت ابراہیم کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ صرف انہی کو اے اللہ انہی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، صرف کہا سب کے لیے کیوں نہیں کہہ دیا؟ کیا پریشانی تھی؟ سب کے لیے مانگ لیتے تو کوئی دقت؟ اصل میں سب کے لیے نہیں مانگے اس لیے کہ ان کے سامنے ایک تجربہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، تو انہوں نے کہا من ذریتی، کہا قال لا ینال عہد الظالمین، انہوں نے سوچا کہ ناجائز دعا مانی نہیں جائے گی، کیا فائدہ کرنے سے، تو جائز مانگو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے دعا مانگی تو وہ حصہ بھی اس میں پورا کر دیا جس کو وہ چاہتے تو تھے، کہنا کہہ نہیں پا رہے تھے۔ دیکھیں دونوں میں فرق ہے، امامت اور قیادت نااہلوں کو دینا اور بات ہے، اور رزق فراہم کرنا ان کو جو شرارت پسند ہے یہ اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں رکھنا چاہتا، لیکن قیادت ان کو نہیں دیتا جو قیادت کے اہل نہ ہو۔ دونوں میں بہت فرق ہے، رزق اور قیادت۔ فرمایا ثم اضطرہ الی عذاب النار، ان کافروں کو بھی میں نوازوں گا، کھانے پینے میں کمی نہیں ہونے دوں گا، میں رزاقی کرتا رہوں گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ پھر ان کو گھسیٹ کے لاؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، اگر انہوں نے شرارت اپنے نہیں چھوڑی تو۔ اور جہنم کون سی جگہ ہے؟ بئس المصیر، بہت بری جگہ ہے۔ اس لیے اس بری جگہ پر جانے سے ہر ایک کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس دیکھ لو کوئی سوال ہے کہ نہیں؟ ہے کوئی سوال؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔